گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میں گھر کے مرکزی دروازے کے باہر پھولوں کی کیاری کی تزئین و آرائش میں مصروف تھا کہ ایک ٹیکسی ہمارے گھر سے باہر آ کر رکی۔ اس میں سوار افراد نے مجھ سے میرے ہی گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک باریش بزرگ اور ایک خوب رو نوجوان دوشیزہ گاڑی سے اتر کر ہمارے مہمان بنے۔ والدہ سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں۔ خیر، میں نے بحیثیت میزبان ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اول ذکر نقاب پوش دوشیزہ کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ گھر میں موجود تمام حضرات سے مکمل شرعی پردہ کرتی تھی، مگر میرے حسن کا جادو ذرا سر چڑھ کر بولا۔ وہ نہ تو مجھ سے پردہ کرتی اور نہ ہی مجھے دیکھ کر اپنا دامن سمیٹتی، اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ تمام مردوں میں بات بھی صرف مجھ سے ہی کرنا پسند کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی دھڑکنیں محبت کا راگ الاپنے لگی۔ شادی کی شہنائیوں سے بے نیاز دل اپنی ہی موج میں محو رقص ہونے لگا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا کہ کائنات کے خالق نے اپنی تخلیق کا لوہا منوانے کا سب سے حسین تجربہ کیا۔ مہندی کی رات جب وہ تیار ہو کر آئی تو یوں لگا کہ اس کے سبز اور پیلے لباس کا امتزاج دیکھ کر سرسوں کے لہلہاتے کھیت اس کے سامنے نظریں جھکائے خاموش کھڑے ہیں۔ اس کے ایمان شکن حسن کے سامنے کئی زاہد اپنی عبادتوں کا اجر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ مسکراتی تو بجلی کے کمکمے وجدان میں ناچنے لگتے، وہ بولتی تو اس کے موتی جیسے دانت آسمان کے ستاروں کو آئینہ دکھانے لگتے۔ اس کی سحر زدہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھ سے ہی بات کر رہی تھی۔ سنو، ہیلو، کہاں گم ہو؟ میری بات تو سنو۔ اس نے اپنی نازک انگلیوں سے مجھے کندھے سے ہلایا۔ میں بن بادل سے برستی اس محبت کی برکھا میں نہا گیا۔ میں نے چونک کر کہا، جی بولیے۔ تم سے ایک بات کہنی ہے۔ وہ مسکرا کے بولی، جی بولیے۔ بس میرے منہ سے یہی الفاظ بمشکل نکلے۔ سینے میں دھڑکن اس زور سے بڑھ گئی کہ گویا دل ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور اس کے قدموں میں جا گرے گا۔ خود کو کافی سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل تو جیسے سینے میں سے راہ فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ مجھے کہا، میری بات سن رہے ہو؟ میں نے کہا، جی آپ بولیں۔ کہنے لگی، جب میں واپس جانے لگوں تو مجھ سے ملنا، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ جی ضرور، آپ ابھی بتا دیتی تو۔ نہیں نا، جاتے ہوئے بتانے والی بات ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، جی بہتر، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ مسکراتی واپس پلٹ گئی، مگر مجھے اور میرے دل و دماغ کو ایک نئے عذاب میں مبتلا کر گئی۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ آخر کون سی بات ہے؟ اپنے ہم عصر کزن سے تذکرہ کیا تو کسی نے دعا دی، کوئی سن کر جل گیا کہ ہم سے شرعی پردے اور اس کے ساتھ اظہار و محبت کے دعوے اور وعدے، اس لیے یہ تم سے پردہ نہیں کرتی۔ میری حالت تو اس شاعر کی طرح تھی کہ جس کے پاس کیفیت تو ہو پر لفظ موجود نہ ہو۔ میں اپنا فلک بنا کر اسے چاند کی جگہ نصب کر چکا تھا۔ میں نے اپنا باغ سجایا جس میں میرے پھول سے سارا چمن رنگ اور خوشبو چراتا ہے۔ اڑتی تتلیاں اس کے پیرہن پہ رشک کرتی اور اس کے آنچل کو دیکھ کر مارے حسد کے اپنے پر نوچنے لگی۔ شادی والے دن اس نے میٹھے پان کی فرمائش کر دی۔ میں نے اسے پان لا کر دیا۔ اس نے پان کو 2 حصوں میں بانٹا اور آدھا مجھے کھانے کو دیا۔ میں نے پہلی بار کسی پان کو ہونٹوں پر قربان ہوتے دیکھا تھا۔ محبت کا مطلب بانٹنا ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے پان کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یک طرفہ محبت کی آگ دونوں جانب برابر لگی ہوئی محسوس ہو رہی، مگر اس نے اظہار محبت کے لیے یوم ہجر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب مجھے مزید بے قرار کر دیتا۔ یعنی جس دن وہ 2 دلوں کا وصل ہے، اس دن 2 جسموں کو جرم محبت کے ارتکاب میں سزائے ہجر سنائی جائے گی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ میں محبت کے چند بول سننے کے لیے جدائی کا زخم برداشت کرنے کو تیار تھا، لہٰذا جا کر ٹیکسی لے آیا۔
وہ جانے لگی تو لوٹ کر واپس پلٹی اور میرے قریب آ کر آہستہ سے بولی، جب میں پہلے دن آئی تمہیں دیکھا تو میں سمجھی کہ تم اس گھر کے نوکر ہو، اور ہم نوکروں سے پردہ وردہ نہیں کرتے۔ محبت کا تاج محل دھڑام سے زمین بوس ہوا اور چکنا چور ہو گیا۔ ٹیکسی کی دور ہوتی آواز دور کے رشتہ داروں کو بہت دور لے گئی، اور میں نے دل کو سمجھایا کہ اتنی پیاری تو نہیں تھی کہ اس کے غم ہجر میں صفے ماتم بچھائی جائے۔ آنکھوں سے بہتے چند قطروں نے میرے گالوں کو بوسہ دیا اور میں مسکرانے لگا۔